بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 321 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سجود کے تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والسجود فی الاصل تذلل مع تطامن سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم چند ایک چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ شرعی تھا یا سجدہ لغوی تھا، اور سجدہ شرعی ہوتا کیا ہے اور لغوی سجدہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ لآدم کا جو لام ہے وہ کتنے احتمال رکھتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم دو قول جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر دونوں اقوال پر ہم کچھ شواہد بھی پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک بھی بیچ میں پوائنٹ آئے گا کہ جو سجدہ ہوا تھا وہ آدم کو تھا یا رب آدم کو تھا، تو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ تو لہٰذا ہم بڑھتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والسجود فی الاصل تذلل مع تطامن، اور سجود کا جو لغوی معنی ہے وہ عاجزی کرنا، سر جھکانے کے ساتھ۔ قال شاعر نے کہا ترل اقما فیہا سجدا للحوافر، کہ تو ان میں ٹیلوں کو دیکھے گا کہ وہ گھوڑے کی ٹاپوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ وقال آخر، اور ایک دوسرے شاعر نے کہا وَقُلْنَا لَهُ أَسْجِدْ لِلَّيْلَ فَأَسْجَدَ، اور عورتوں نے اس اونٹ سے کہا کہ لیلا کے سامنے جھک جا، تو پس وہ جھک گیا۔ یعنی البعیر اذا طأطأ رأسه، یعنی کہ اونٹ کہ جب وہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ وفی الشرع وضع الجبہۃ علی قصد العبادۃ، اور شریعت میں جو سجدے کا معنی ہے وہ عبادت کے ارادے سے پیشانی کا رکھنا۔ والمعمور به اما المعنی الشرعی، اور جس سجدے کا حکم دیا گیا تھا وہ یا تو شرعی معنی کے اعتبار سے تھا، تو پھر فالمسجود له بالحقیقت هو اللہ تعالی، پھر تو جسے سجدہ ہوا حقیقتاً وہ اللہ کی ذات تھی۔ وجعل آدم قبلۃ لسجودہم، اور آدم کو تو فرشتوں کے سجدے کا صرف قبلہ بنایا گیا، تفخیما لشأنہ، ان کی شان کی بلندگی اور عظیم عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ او سببا لوجوبہ، یا پھر یہ آدم جو تھے یہ وجوب سجدہ کا سبب تھے۔ فکأنہ تعالی لما خلقہ بحیث یکون نموذجا للمبتدعات کلہا بل الموجودات باسرہا، بے شک جب گویا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اس طور پر کہ یہ تمام جو پیدا کی چیزوں کے لیے ایک نمونہ تھے، بلکہ تمام موجودات کا یہ اثر تھے۔ وَنُسْخَةً لِمَا فِي الْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ وَالْجِسْمَانِيِّ، اور جو بھی عالم روحانی اور عالم جسمانی میں ہے، یہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ اسی کا ایک نمونہ تھے۔ وَذَرِيَّةً لِلْمَلَائِكَةِ إِلَىٰ اسْتِيفَاءِ مَا قُدِّرَ لَهُم مِّنَ الْكَمَالَاتِ، اور ملائکہ کے لیے ان کے لیے جو کمالات ان میں رکھے گئے تھے ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھے۔ وَوُصْلَةً إِلَىٰ ظُهُورِ مَا تَبَايَنُ فِيهِ مِنَ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ، اور یہ وسیلہ تھے ان مختلف درجات اور مراتب کے ظہور کا جو ان میں مختلف تھے۔ أُمِرَهُم بِالسُّجُودِ تَذَلُّلًا لِمَا رَأَوْا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ وَبَاهِرِ آيَاتِهِ، تو فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا
کہ وہ عاجزی کریں تاکہ وہ جو انہوں نے ان میں اللہ کی عظیم قدرت دیکھی اور اس کی عظیم نشانیاں دیکھی. وشکراً لما انعم علیہم بواسطتہ، اور اس شکرانے کے طور پہ سجدہ کریں جو ان پر ان کے وسیلے سے انعام کیا گیا. تو فاللام فیہ کاللام فی قول حسان رضی اللہ عنہ، پس اس اللہ تعالیٰ کے فرمان لآدم میں جو لام ہے یہ اسی لام کی طرح ہے جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں ہے کہ الیس اول من صلی لقبلتکم وعارف الناس بالقرآن والسنن، کیا حضرت علی وہ پہلے شخص نہیں جنہوں نے تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور کیا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کو جاننے والے نہیں ہیں؟ او فی قولہ تعالی، یا پھر یہ لام اس لام کی طرح جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ تم نماز قائم کرو سورج کے زوال کے وقت اور اس کے زوال کی وجہ سے. وَأَمَّا الْمَعْنَى اللُّغْوِيُّ، اور رہا لغوی معنی وَهُوَ التَّوَاضُعُ لِآدَمَ تَحِيَّةً وَتَعْظِيمًا لَهُ كَسُجُودِ إِخْوَةِ يُوسُفَ لَهُ، تو پس وہ آدم علیہ السلام کے لیے تواضع کرنا تھا ان کی تعظیم کی خاطر، ان کی عزت افزائی کی خاطر، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کو سجدہ کرنا. اب التذلل والانقیاد بالسعی فی تحصیل ما ینوت به معاشهم ویتم به کمالهم، اور یا پھر یہ عاجزی کرنا تھی، یا یہ اپنے جو ہے وہ سر کو جھکانا تھا، یہ اپنے مطیع اور منقاد ہونے کو ظاہر کرنا تھا اس طور پر کہ جن چیزوں پر اولاد آدم کا گزران معاش موقوف ہے اور جن چیزوں سے ان کے کمال کی وہ تکمیل ہوتی ہے ان کو فراہم کرنے کی، سعی کرنے کی. اور والکلام فی ان المامورین بسجود الملائکۃ کلہم او طائفۃ منہم ما سبق، اور یہ بحث کہ جن فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تھا وہ تمام ملائکہ ہیں یا ان میں کوئی ایک گروہ ہے، تو یہ گفتگو جو ہے وہ ما سبق میں پہلے گزر گئی ہے. یہ طلبہ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ. اب آئیے اس کی جو چیدہ وضاحت ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے سجود کا لغوی جو معنی ہے وہ بیان کیا گیا. تو جو سجود کا لغوی معنی ہے وہ والسجود فی الاصل تذلل ماتضامن سے یہ بات واضح کی گئی کہ سجود کا لغوی معنی وہ سر جھکائے ہوئے عاجزی کو ظاہر کرنا ہے. اور اب اس پر وہ کہ سر جھکانا عاجزی کرنا یہ معنی ہے، اس پر وہ دو شعراء کے شعر پیش کریں گے. ایک تو یہ کہ ترل اکم، اب اکم یہ ریت کا پشتہ، ریت کا ٹیلا، تو اس کو بولتے ہیں، اور حوافر یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو. تو مطلب تو اکم کو دیکھے گا، ریت کی ٹیلوں کو، اس میں کہ وہ گھوڑوں کے سامنے جیسے سجدہ کیے ہوئے ہوں. یہ شاعر جو ہے وہ اپنے مقابل حریف کو ایک گزشتہ مارکہ یاد دلا کر وہ اس کو اس پر زد و کوب کر رہا ہے. تو خیر یہاں پر اس نے سجدن کا معنی وہ ایک سر جھکائے ہوئے یا جھک جانا اس معنی میں اس کو استعمال کیا. اسی طرح لیلا کے حوالے سے کہ اونٹنی کو جب یہ اونٹ کو اس کے سامنے بیٹھنے کو بولا جاتا ہے، جھکنے کو، تو وہ جھک جاتا ہے تاکہ لیلا سوار ہو. تو یہاں بھی اسجد جو استعمال ہوا کہ عورتوں نے اس بعیر سے کہا اسجد، تو جھک جا تاکہ لیلا سوار ہو، فاسجدہ، تو پس وہ جھک گیا. تو جھکنے کے معنی یہ لغوی استعمال ہوتے ہیں. اور شرعاً فرمایا کہ عبادت کے ارادے سے پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ سجدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سجدے کو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا وہ شرعی اعتبار سے تھا یا لغوی اعتبار سے تھا؟ اگر تو شرعی اعتبار سے تھا، یہ چونکہ احتمال دونوں ہیں، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ حقیقتاً سجدہ اللہ ہی کو تھا. آدم تو صرف قبلہ تھے. جیسے آج آپ سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، تو سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، کعبے والے کو ہوتا ہے. تو ایسا ہی سجدہ آدم کو نہیں تھا، آدم والے کو تھا. اور پھر چونکہ یہ مظہر تھے اس وجہ سے انہیں قبلہ بنایا گیا. وہ نعمتوں کا مظہر، عرش کی اصل، فرشتوں کے کمالات کی اصل، ان پر عطاؤں کی اصل، ان پر انعامات کا وسیلہ، تو ان کثیر وجوہات کی وجہ سے انہیں قبلہ بنایا گیا. اور پھر
اگر تو لغوی اعتبار سے سجدہ ہے تو پھر تو سیدھا سا معنی ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے ان کو جھکنے کا تعظیم آدم کے لیے حکم دیا گیا، پھر یہ تعظیمی سجدہ تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ تعظیمی سجدہ بھی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اب کی امت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آدم میں جو لام ہے تو یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو کہتے ہیں ایک جگہ تو یہ علت کے معنی میں ہے اور دوسری جگہ یہ الہ کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ کہ یہ یہاں دونوں احتمال رکھ سکتا ہے، ایک تو جگہ تو ایک ہی ہے۔ اس پر وہ دو استشہاد دونوں کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ حضرت حسان کا شعر پیش کیا، علیہ من صلی لقبلتکم، حضرت علی کے حوالے سے، کیا وہ پہلے نہیں جنہوں نے تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی؟ تو یہ لقبلتکم کا مطلب ہے الی قبلتکم۔ اور پھر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ لدلوک میں جو لام ہے یہ تعلیل اور سبب کے لیے ہے، تو بہرحال پھر یہ جو ہے وہ لام دونوں کا احتمال رکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ سجدے کا لغوی شرعی معنی تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 یہ کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس میں لام کس لیے ہے، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔